ناظرین السلام علیکم، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک بالکل نئی سیریز حب دنیا، جس میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کی محبت آخر کیا چیز ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تیری موت تیری خواہشات پر ہنستی ہے، میری آخرت تیری دنیا پر ہنستی ہے، اور میری دولت تیری لالچ پر ہنستی ہے۔ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی پل کی خبر نہیں ہے اور وہ 100 سالوں کی تیاری رکھتا ہے، دنیا میں اتنا زیادہ ملوث ہوتا ہے کہ اسے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر حب دنیا اتنی بری چیز ہے تو پھر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا؟ اور ایسے نہ جانے کئی سوالات۔ تو آئیے ہم ہمارے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کے متعلق قرآن اور احادیث میں کیا کچھ ملتا ہے کہ اس کو کس طرح دیکھا گیا، ایک بری چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، کیا کہا ہے دنیا کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اگر دنیا کے حوالے سے ہم غور کریں تو متعدد روایات، بہت سی آیتیں اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، اور یقیناً یہ بہت ضروری بھی ہے کہ انسان جس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کی حقیقت سے بھی وہ آشنا ہو، اسے جانے کہ واقعاً اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ جب اس دنیا کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو جو بہت زیادہ ہمیں اٹریکٹیو لگتی ہے، بہت زیادہ لبھاونی لگتی ہے، بہت اچھی لگنے لگتی ہے، اور اتنی اچھی لگنے لگتی ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے رب سے ہی غافل ہونے لگتا ہے۔ تو اس مقام پر یقیناً اس بات کی مذمت بھی کی جائے گی۔ تو جب ہم اس دنیا کی حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ واقعاً اس دنیا کی حقیقت ہے کیا، اس دنیا کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے، خداوند عالم ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس دنیا کے بارے میں جس میں خود اس نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اسی دنیا سے کس طرح سے وہ ہمیں الرٹ کر رہا ہے، کس طرح سے باخبر کر رہا ہے، تو یہ اس کے حقائق تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن اور احادیث کا سہارا لیا جائے۔ اور یقیناً اس کے حوالے سے بہت سی روایات، بہت سی آیات بھی وارد ہوئی ہیں۔ میں چند ایک کا ذکر کرتی چلوں، جیسے کہ مشہور حدیث مبارک ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کے متعلق، اور بارہا ہم سنتے بھی ہیں کہ دنیا کی مذمت میں بہت سی باتیں مولا کائنات نے یقیناً بیان کی ہے۔ یہ 3 طلاق دنیا کو میں نے دے دی، یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو 3 طلاق دے دی، یعنی بالکل ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک اور ہم اگر دیکھیں بہت سی چیزیں نہج البلاغہ ایک مرتبہ اٹھا کر پڑھیں تو اس میں بہت سی خوبصورت ایسی باتیں مولا کائنات کے ذریعے جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جس میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ حقیقت دنیا ہے کیا۔ اس میں سے ایک پیش کرتی چلوں، جیسے کہ ذکر کیا میں نے کہ یہ دنیا جو ہمیں ظاہراً بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن ذرا سی ہم نے غفلت برتی تو وہیں پر معاملہ ہمارے لیے خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جو نرم اور خوبصورت تو دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اور جو بے وقوف بچہ ہوتا ہے، یعنی بچوں کی عقل اس طرح سے قوی نہیں ہوتی، اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتی، عقل اس طرح سے قوی نہیں ہے، تو لہٰذا بچہ اس کی جانب بڑھتا ہے کیونکہ عقل کم ہے۔ تو یہاں پر یہی مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا کی مثال سانپ کی مانند ہے جو دکھنے میں تو خوبصورت اور نرم ملائم نظر آتا ہے، لیکن ہے کیا حقیقت اس کی کہ اس کے اندر زہر ہے۔ اب جو عقل مند ہے وہ تو اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، اس سانپ سے، لیکن جو بچہ ہے جس کے پاس عقل اتنی زیادہ نہیں وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اب یہ مثال ہم اپنے آپ پر رکھ کر کے دیکھیں کہ اگر دنیا میں زیادہ ہم ملوث ہو رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کم عقلی کا مظاہرہ کیا، یعنی یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، اور اس دنیا کے زہر سے ہم نے اپنے آپ کو بے خبر کر لیا۔ یہ تو ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا۔ ایک آیت قرآنی کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 64 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی فقط کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ ہم اگر غور کریں تو جیسے کہ کوئی کھیل ہے، کوئی تماشا ہوتا ہے، اس کا ایک وقت محدود ہوتا ہے اور وہ فقط ایک بھرم کی طرح ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور کچھ دیر کے بعد جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے وہ تماشا ختم ہوتا ہے، وہ کھیل ختم ہوتا ہے، اور پھر انسان حقیقت کی طرف پلٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک تماشا تھا، ایک کھیل تھا، ایک مطلب بناوٹی چیزیں تھیں۔ تو اس کی مثال یہاں پر اس آیت قرآنی کے ذریعے دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کو بھی اسی طرح بتایا گیا کہ ایک کھیل تماشے کی مانند ہے، حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔
اب ایک اور یہاں پر وضاحت کے لیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اسی دنیا کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ مولا دنیا کی وضاحت فرمائیں، دنیا کی تعریف کریں. تو اب جب اس نے سوال کیا ہے تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کی کیا تعریف کروں، کہ اب اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ مولا امیر بیان فرما رہے ہیں. مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کی کیا تعریف کروں کہ اگر اس دنیا میں کوئی تندرست ہے تو بے فکر نہیں ہے. دیکھیے اگر ہم غور کریں کہ اگر تندرست بھی ہیں، ہم ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فکر رہتی کہیں یہ صحت چھن نہ جائے، کہیں کچھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ پھر سے بیمار نہ ہو جائیں. یعنی تندرست ہے لیکن اس کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہے. یعنی کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر تندرست ہے تو بے فکر نہیں ہے، یعنی کہ تندرستی ہونے کے ساتھ تو اسے بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے، لیکن وہ بے فکر نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. دوسری چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر بیمار ہے تو پریشان ہے. ظاہر سی بات ہے، بیماری کا عالم تو انسان پریشانی میں گزارتا ہے، تو اب بیمار ہے تب بھی پریشان ہے اس دنیا میں بھی. اب محتاج اسی دنیا میں انسان جب ہوتا ہے تب بھی وہ غمگین ہے، یعنی وہاں پر بھی سکون اس کے پاس موجود نہیں ہے، غمگین نظر آتا ہے جب وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے. مالدار ہے تب بھی سکون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے مال کے چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے اور آفت میں مبتلا وہ رہتا ہے. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے سامنے مشکلات یا آفت آتی رہتی ہیں. پھر امام بیان فرماتے ہیں اور اگر حلال سے اس دنیا کو حاصل کرتا ہے تو اسے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام سے اس نے حاصل کیا ہے تو عذاب کے لیے اسے آمادہ رہنا پڑے گا. یعنی کہ اگر ہم پوری طرح سے بات کریں کہ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ دنیا سکون کا مقام نہیں ہے، کہ اس دنیا میں انسان بے قرار ہی نظر آتا ہے چاہے کوئی بھی سچویشن ہو. لیکن ہم اگر دیکھیں تو کسی بھی سچویشن پر آ کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری طرح سے مطمئن ہو گئے یا یہ جو حالات ہیں اب یہ پرماننٹ رہیں گے، یعنی حالات اچھے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. اور جب غمگین ہے تب تو یقیناً پریشانی کا معاملہ. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے جو انسان کو بے قرار رکھتی ہے، سکون سے دور. آپا ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کئی مرحلے آتے ہیں، تو اس کی حقیقت کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ خواہر یقیناً جو کئی مراحل سے انسان گزرتا ہے، انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ذرا عقل کا پختہ ہونا، پھر دھیرے دھیرے اور عمر کا بڑھنا، پھر ایک مقام پر آ کر کے میچیور ہو جاتا ہے، کچھ فیصلے لینے لگتا ہے، پھر کچھ اس کے خواہشات اور زیادہ بڑھنے لگتی ہیں. تو بہت سے مرحلے ہیں جن سے وہ گزرتا ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے بیان کیا. سورہ حدید قرآن مجید کا ایک بہترین سورہ ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 اگر ہم غور کریں تو اس کی وضاحت، اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو کس خوبصورتی کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں 5 مرحلوں کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی 5 ایسے اسٹیجز ہیں جن سے انسان گزرتا ہی گزرتا ہے، اور بلکہ یہ 5 اسٹیجز ایسے بیان کیے گئے ہیں جنہیں 8 سال پر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یعنی کہ 40 سال تک کی عمر کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. یعنی یہ اہم ہے انسان کی زندگی کے 40 سال جن کا ذکر کیا جا رہا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں، کہ خداوند عالم جس میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اب یہ آیت مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں جو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اسے میں ذرا واضح کر کے پیش کرتی چلوں کہ خداوند عالم نے جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں مراحل کا ذکر کیا ہے، 5 مرحلے بیان کیے ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تو پاتے ہیں کہ 8 سال یعنی انسان کے 8 سال کے حساب سے یعنی 5 اسٹیجز ہیں. تو اب پہلا جو اس کا اسٹیج ہے، پہلا مرحلہ جو ہے وہ اس کی پہلی سال سے یعنی 1 سال سے لے کر کے 8 سال کی مدت ہے. اسے کیا کہا گیا اس آیت مبارکہ میں؟ اس آیت مبارکہ میں اس اسٹیج کو لعبن کہہ کر کے یاد کیا گیا ہے. لعبن یعنی کہ یہ کون سا دور ہے؟ کھیلنے میں جو انسان گزار دیتا ہے. یعنی دنیا کی حقیقت ہم سمجھیں کہ واقعاً حقیقت کیا ہے، کس طرح سے مرحلوں کو جو بیان کیا گیا اور ان مرحلوں سے ہم کس طرح گزرتے ہیں. کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم دنیا میں آئے ہیں، پروردگار عالم نے اتنی چیزیں اتنی رحمتیں دی ہیں تو کیا ان کا فائدہ حاصل نہ کریں؟ یقیناً حاصل کریں، لیکن ان مرحلوں کو بھی دیکھیں کہ جب ان مرحلوں سے گزرتے ہیں تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. کہیں پر تو بہت مجبور ہیں یقیناً، جیسے بچپنے کا عالم انسان پوری طرح سے ڈیپینڈ ہوتا ہے اپنے بزرگوں پر، اپنے پیرنٹس پر. تو پہلا اسٹیج آتا ہے لعبن جسے کہا جاتا ہے، 1 سے 8 سال جو انسان کھیلنے میں گزار دیتا ہے. پھر سیکنڈ اسٹیج آتا ہے جسے ہم لہون کہتے ہیں، یہ 9 سے 16 سال کی ایج ہے. یعنی یہ دوسرا جو 8 سال ہے اسے بے مقصد انسان گزار دیتا ہے. اگر ہم غور کریں یعنی کوئی ایم نہیں ہوتا،
اور یہاں پر جو کچھ بھی ہے بس جو مل جائے ٹھیک ہے، مطمئن ہے، کوئی ایک مقصد نہیں ہوتا ہے انسان کی زندگی کا کہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے، بالکل بڑی لاپرواہی کے ساتھ جسے گزارتا ہے۔ تیسرا تھرڈ اسٹیج آتا ہے جسے زینتن کہا گیا ہے، یعنی یہ ایج جو ہے 8 سالہ، یہ زندگی 17 سال سے 24 سال کی، اس میں زینتن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہی سنوارنے کا شوق، یقیناً یہ وہ ایج ہے کہ جہاں پر انسان خود کو زینت دیتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے، آراستہ کرتا ہے، شادی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے گھر بسانے کے بارے میں سوچتا ہے، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے، یہاں پر یہ چیزیں سوچتا ہے، یعنی اوورآل کی یہ زینت اپنی زندگی کو ان چیزوں سے کبھی اپنے آپ کو آراستہ کر کے اور کبھی کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو اور حسین خوبصورت بناتا ہے، زینت دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ فورتھ اسٹیج کون سا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں تفاخرن بینکم۔ تفاخرن بینکم، یہاں پر یہ 25 سے لے کر کے 32 سال کی ایج ہے۔ اس ایج میں جو ہے انسان کیا کرتا ہے؟ اب یہاں پر تفاخر کر رہا ہے، یعنی کہ اب یہاں پر جیسے کہ مثال کے طور پہ اتنا جو اس نے ٹائم پیریڈ گزارا، اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو اسے ملتی چلی گئی ہیں، اب اس ایج میں آ کر کے، فورتھ اسٹیج میں آ کر کے وہ کامیابیاں جو اسے مل چکی ہیں، یا کوئی ڈگری اس نے حاصل کر لی ہے، کسی مقام پر پہنچ گیا ہے، کوئی پوزیشن پا گیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اچیومنٹ کی تعریف کریں، اس کی کامیابی کا ذکر ہو، لوگوں کے درمیان چرچا ہو، لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں، اسے اچھا لگتا ہے لوگوں سے سننا، اپریسیشن وہ لوگوں سے پانا چاہتا ہے۔ تو یہ فورتھ اسٹیج جو ہے کہ ایک وہ فخر محسوس کر رہا ہے اپنے آپ پر کہ میں بھی کچھ ہوں اور میرے بارے میں لوگ بیان کریں کہ واقعاً میرے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ پھر پانچواں اسٹیج جو آتا ہے یہ ہے 33 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی ایج، جسے کہا گیا ہے تکاثرن فی الاموال والاولاد، یعنی یہاں پر انسان کی خواہشات، ڈیزائر جو ہے اور بڑھنے لگتی ہے، کثرت اس میں آ جاتی ہے، یعنی اب وہ چاہتا ہے اس کے مال اور اولاد میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، جبکہ یہ 40 سال کی جو ہے حقیقتاً اگر ہم دیکھیں بہت سی آیتیں قرآنی ہمیں متوجہ کرتی ہیں، الارمنگ ایک ہمارے لیے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، بالکل، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو اب آمادہ ہونا ہے، اب یہاں سے تیاری اور زور و شور میں اپنی انسان کر لے، کیونکہ ایک بہت بڑا عرصہ اس نے دنیا میں گزارا ہے۔ تو اب جب یہ پانچوں جو آ گئے پڑاؤ، تو پانچویں پڑاؤ میں آ کر کے بھی اب بھی وہ انسان اتنے اسٹیجز کو پار کر رہا ہے، پانچویں اسٹیج میں آنے کے بعد، پانچویں مرحلے میں آنے کے بعد اب اس کی ڈیزائر اور بڑھ رہی ہے، اور زیادہ وہ چاہتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے۔ اب اس کا جواب اللہ کیا دیتا ہے؟ اسی سورہ حدید میں آگے چل کر کے خداوند عالم نے موسم کی مثال دے کر کے اسے متوجہ کیا ہے، کس طرح سے خداوند عالم موسم کا ذکر کر کے ہریالی کا ذکر کرتا ہے، گرینری کا ذکر کرتا ہے، اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے یہ جو ہریالی ہے اس پر بھی خزاں آنی ہے، یہ بھی ایک مرتبہ مٹ جانا ہے۔ تو یہ جو پانچواں مرحلہ پہنچا ہے انسان، اب اس پر یہ غرور نہ کرے، فخر نہ کرے، اور زیادہ کی تمنا نہ کرے، بلکہ اب وہ یہ خیال کرے کہ اسے خدا کی طرف پلٹنا ہے، اس کی زندگی جو حقیقتاً آخرت کی زندگی ہے، یہاں پر تو اسے موقع دیا گیا تھا کہ آخرت کے لیے تیاریاں کر لیں۔ ہم یہاں پر دیکھیں کہ ایک ذکر کرنا چاہوں گی روایت کا، کہ یہ حدیث مبارکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بیان کی تھی کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے بس یہ ہے کہ اس دنیا میں پروردگار عالم نے جو ہمیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا اس لیے کیا ہی ہے کہ ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے اور اس موت کے ذریعے آخرت کی باقی رہنے والی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ تو یہ تمام پڑاؤ جو کچھ بھی انسان کی زندگی کی حقیقت ہیں، لیکن ان کا نچوڑ یہی ہے کہ انسان کو پلٹنا ہے آخرت کی زندگی کی طرف۔ اگر یہاں پر پہنچنے کے بعد بھی وہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو یہ تمام تر کوششیں، جو بھی اچیومنٹ سمجھ رہا ہے، وہ تمام اس کی ضائع خدا کی نگاہ میں ہو جائے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ یہی وجہ ہے خواہر کہ دیکھیے بارہا ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی پر اتنا زیادہ ہم فوکس جو کرنے لگتے ہیں نہ کریں، یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ اس دنیا سے اتنی محبت ہم جو کر بیٹھتے ہیں کہ بعض دفعہ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو پھر یہی محبت جو ہے ایک مرض انسان کے لیے بن جاتی ہے، ایک بیماری کی طرح بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سے نقصانات اٹھاتا ہے۔ آپا جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ حب دنیا ایک مرض ہے، تو کیسے یہ دنیا کی محبت اس کو خدا کا نافرمان بنا دیتی ہے یا اس کو نافرمانیوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم غور کریں خواہر فاطمہ، تو جو بھی حدیثیں اور روایتیں اور آیات وغیرہ ہیں ان پر ہی اگر توجہ دے دیں تو
بات واضح ہو جائے. لیکن انسان سب کچھ پڑھتا ہے, سنتا ہے, لیکن بعض دفعہ اپنے آپ کو بالکل انجان بنا کر کے پیش کرتا ہے. کتنی ایسی چیزیں بارہا ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہیں جس میں معصومین کے قول ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں. جیسے کہ ایک قول معصوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. یعنی یہ دنیا کے ذریعے ہی تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں. کس طرح سے کہ اگر انسان دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس دنیا کے لیے جب وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے کہ بس مجھے دنیا حاصل کرنی ہے, دنیا کی آرام و آسائش حاصل کرنی ہے, دنیا میں شہرت حاصل کرنی ہے, دنیا میں نام پیدا کرنا ہے, دنیا میں ایک مقام پر پہنچنا ہے, بہترین گھر بنانا ہے, گاڑی ہمارا لینا ہمارا مقصد ہے, کسی کے سامنے خاندان میں ہم اپنے آپ کو سب سے بہترین بنا سکیں, بتا سکیں. یہ تمام چیزیں اگر آ گئیں خیالات میں تو اب یہاں سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. کس طرح سے؟ مثال کے طور پر اب اگر اس دنیا کو پانے میں انسان لگ گیا, کسی کے پاس اس سے بہتر دنیا کی چیزیں آرام و آسائش موجود ہیں, تو وہاں پر ایک برائی حسد کی مثلاً آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے جی اس کے پاس یہ چیزیں کیوں موجود ہیں, میرے پاس کیوں نہیں. حسد کی ایک بیماری کیا کہ میں مبتلا انسان ہوتا ہے. دوسری ایک چیز دیکھیں کہ بعض دفعہ اس دنیا کی بہت سے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے انسان حرام راستہ اختیار کرتا ہے. یہ بھی ایک برائی ہے کہ جس میں ملوث ہوا. پھر بعض دفعہ انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کے لیے تو بالکل واضح حدیث ہے کہ جھوٹ جو ہے برائیوں کی باکس کی چابی ہے کہ ہم نے ایک جھوٹ بولا اور برائیاں یکے بعد دیگرے ہم سے ہوتی چلی جاتی ہیں. ہم خود غور کریں کہ اگر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اسے چھپانے کے لیے انسان دوسرا جھوٹ, پھر تیسرا, اور کئی جھوٹ بولتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے. تو یہ جتنی بھی بیماریاں اور برائیاں ہیں, اگر ہم دیکھیں بیماریاں جو ہمارے روح کی بیماریاں ہیں, اور یہ تمام تر برائیاں ان کا جو سر چشمہ ہے, اگر ہم کہیں جو جڑ ہے, وہ یہی حب دنیا, دنیا کی محبت ہے. اب اگر ہم اس کی دیکھیں تاریخ میں کچھ مثالیں کہ مثلا یہ دنیا کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت سی ایسے قوم ہیں جو کہ اس مقام پر پہنچی ہیں کہ جہاں پر گمراہی کی طرف, گمراہی کے دہانے تک پہنچی. نہ صرف یہ بلکہ اسی دنیا کی محبت میں آ کر کے جو ہدایت کرنے والے انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے تھے انہیں بھی قتل کرنے کے لیے یہ آمادہ ہو جاتے ہیں. یہی حب دنیا تھی کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مقام, جو مرتبہ جناب یوسف کو ان کے بابا دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ان سے چھن جائیں, ہمیں ملیں, تو لہٰذا انہیں وہاں سے ہٹایا گیا. تو اب یہ محبت دنیا کی ہی تھی جس کی لالچ میں ان لوگوں نے یہ کام انجام دیا. پھر یہ دنیا کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم سب سے بڑا جو اسلام میں حادثہ دیکھیں, سب سے غمناک حادثہ کربلا معلیٰ, کربلا معلیٰ میں فرزند رسول کا شہید کیا جانا, اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام ظالمین ان کے دلوں میں کیا چیزیں موجود تھیں؟ یہی محبت دنیا کی موجود تھی. انہیں دنیا چاہیے تھی. اب اس دنیا کو پانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو اس طرح سے بند کیا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ فرزند رسول ہیں, نواس رسول ہیں, سب سے بہترین مخلوق ہیں, اس وقت روئے زمین پر مولا حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. سن 61 ہجری کی بات اگر ہم کریں, یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے نواس رسول کو قتل کیا. نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل کر کے خوش بھی ہوتے ہیں, قتل کی خوشی میں جشن بھی بناتے ہیں, کہیں پر مسجد تعمیر کرواتے ہیں مولا حسین کو قتل کرنے کے بعد. یعنی یہ چیزیں کس وجہ سے؟ کہ حب دنیا, کہ دنیا ہمیں مل جائے. اور سب سے بڑی بات کہ جو کچھ بھی اللہ نے محبت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے, دنیا کی محبت کو نہیں, اس نے تو اپنی محبت کو واجب قرار دیا, اپنی اطاعت کو نا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, میری اطاعت کرو ایمان والوں, اور رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی. اب چونکہ اطاعت کا مرحلہ ان تینوں سے گزرتا ہے, خدا کی محبت, اس کی اطاعت, یقیناً رسولوں کی اطاعت, اور ائمہ طاہرین کی اطاعت. لیکن یہ محبت چھوڑ کر انسان دنیا کی طرف بڑھا, خسارہ حاصل کرتا ہے. اور ایک بڑی محبت جس کا اعلان کر دیا گیا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, بالکل واضح طور پر کہ اگر محبت کرنی ہے واقعاً تو اہل بیت سے محبت کا اللہ حکم دے رہا ہے, اپنی محبت کا حکم دے رہا ہے. لیکن ان محبتوں کو بھلا کر کے انسان دنیا کی محبت میں, کیوں؟ کیونکہ اسے بعض دفعہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ دنیا ہے نا تمہارے پاس, بہت سی چیزیں میں دوں گا. کہ یہ روایت نگاہوں سے گزری کہ ابلیس ملعون جب ایک مرتبہ اس چیز کے بارے میں اس کے کچھ حکایت ملتی ہے کہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ بھلے لوگ بت پرستی کریں نہ کریں مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر ان لوگوں کو محبت ہے اس دنیا سے تو یہی میرے لیے کافی ہے انہیں گمراہ کرنے کے لیے. یعنی جو امام نے بیان فرمایا کہ سرچشمہ تمام برائیوں کا یہ محبت حب دنیا ہے, تو یہ چیز یہاں پر واضح ہو رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بارہا ہمیں روکا جاتا ہے کہ اس دنیا کی محبت میں اتنے ملوث نہ ہو جائیں کہ اپنی آخرت کو تباہ کر لیں. آپا جیسے کہ اللہ سبحانہ
سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کا حکم دیا، اہل بیت کی محبت کا حکم دیا، لیکن انسان نے چنا دنیا سے محبت کرنا، جس کے بعد تاریخ میں دیکھا گیا کہ اس کا خامیازہ ان کو بھگتنا پڑا یقیناً۔ تو کیا تاریخ میں ایسی کوئی ملتی ہیں، کوئی ایگزامپلز ملتے ہیں جو ہمارے لیے لائق عبرت ہوں؟ یقیناً بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر انسان کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ کس طرح سے دنیا سے محبت کرنے والے جو خسارہ اٹھا کر کے نہ انہیں دنیا ملی اور نہ ہی آخرت انہیں ملی ہے، اور جو لوگ اس کے برعکس رہے ہیں انہیں فائدہ رہا ہے، جنہوں نے آخرت پر نگاہ کر کے دنیا میں زندگی بسر کی انہیں فائدہ ہی فائدہ، لیکن جن لوگوں نے فقط دنیا کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنی زندگی کو گزارا تو وہ جب گمراہ ہوئے، نبیوں کے مخالف ہوئے، بہت سی اقوام ہیں، قوم عاد، قوم سمود کا قصہ ہمارے سامنے موجود ہے، فرعون وغیرہ، یہ تمام چیزیں مثالیں پائی جاتی ہیں، تو یہ تمام کے تمام عذاب کے حوالے کر دیے گئے، یعنی عذاب ان پر نازل ہوتا ہے، کبھی کسی پر پانی میں غرق کیا گیا، کسی کو پانی کا عذاب نازل ہوا، کسی پر چیخ کا عذاب نازل ہوا، ایسی آواز بلند ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، کسی قوم پر اس طرح سے عذاب نازل ہوا کہ ہوا کو اللہ نے اتنا تیز چلایا کہ اس ہوا کی زد میں آ کر کے یہ لوگ مرتے چلے گئے اور عذاب ان پر نازل ہوا، پورے کے پورے علاقہ جو ہے ان کا زمیندوز ہوتا چلا گیا۔ تو یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کا شکار وہی ہوتے چلے گئے کہ جنہوں نے دنیا سے محبت کی تھی۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کا گزر ایک بستی سے ہوا، تو جب ایک بستی سے گزرے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بستی کی جو گلیاں ہیں اور جو گھر ہیں وہاں پر لاشیں ہی لاشیں، جنازے ہی جنازے پڑے ہوئے ہیں، یعنی سب وہاں پر مردہ ہو چکے ہیں، کوئی بھی وہاں زندہ نہیں تھا، اور بہت سی لاشیں۔ ظاہر سی بات، ایک بستی جب آباد ہوتی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورت ہوتے ہیں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب مردہ ہیں، گلیوں میں جنازے پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر لاشیں پڑے ہوئے، کوئی زندہ نہیں ہے۔ اب جب یہ چیز دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے حواریوں سے کہ یہ تو بات واضح ہے یقیناً کہ یہ تمام کے تمام اپنی طبعی موت نہیں مرے ہیں، بلکہ یہ کسی عذاب کے شکار ہوئے ہیں۔ اب آپ کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ التجا کی کہ یا اللہ کے نبی، اگر کتنا بہتر ہوتا کہ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ عذاب ان پر کیوں آیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گناہ جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ کریں، اور یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے التجا کی، اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ خداوند عالم اس راز کو عیاں کر دے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ ان مردوں کو آواز دیں، یہ آپ سے یا آپ کو جواب دیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان مردوں کو آواز دی کہ تم پر یہ عالم کس بنا پر آیا، کس وجہ سے یہ چیزیں تم تک آئیں، یہ تمام کے تمام ایک ساتھ۔ تو اب جب آپ نے صدا دی ہے تو ایک ان تمام مردوں میں سے صرف ایک شخص جو ہے وہ گویا ہوا، ایک مردہ وہ کلام کرنے لگا، وہ بولنے لگا اور کہتا ہے یا اللہ کے نبی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ تو بات واضح ہے کہ یہ موت تمام جو ہوئی ہے سب کی، یہ نیچرل نہیں ہے بلکہ کسی عذاب کے شکار ہوئے۔ آخر کس بنا پر؟ تمہارا عالم کیا تھا، تمہارے حالات کیا تھے؟ اب وہ مردہ ایک مرتبہ گویا ہوا اور بتانا شروع کرتا ہے کہ یا اللہ کے نبی جب ہم صبح کو اٹھے تو ہماری یہ حالت نہیں تھی، ہم سب بہتر تھے، صحت مند تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا اور یہ پوری کی پوری بستی جو ہے ویران ہو گئی، تمام کے تمام اس عذاب کی چپیٹ میں آ گئے۔ کہا کہ کس گناہ کی بنا پر تم پر یہ عذاب نازل ہوا؟ تو اب وہ جواب دیتا ہے کہ ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور طاغوت کی یا گنہگاروں کی، اہل معصیت کی ہم اطاعت کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، یعنی پروردگار عالم کی ہم اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اب جب یہ بات اس نے جواب دیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس دنیا سے تمہیں کتنا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ دنیا کو ہم بھی پسند کرتے ہیں کچھ فائدے کے لیے، لیکن کتنا زیادہ؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ اس دنیا سے ہم سب کو اتنی ہی محبت تھی جس طرح سے ایک شیرخوار بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی محبت اس دنیا سے تھی۔ کہا کہ اور اپنی شدت کو بیان کرو اس دنیا کے لیے محبت کی۔ کہا کہ ہمیں اس دنیا سے سمجھ لیجئے اتنی محبت تھی کہ اگر ہمیں دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا تو ہم خوش ہو جاتے، اگر ہمیں دنیاوی نقصان ملتا تو ہم غمگین ہوتے، یعنی دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتے تھے، دنیا نہیں ملتی تو غمگین۔ آج ہم غور کریں اگر تو یہ حالات بھی یہی حالات کچھ ہمارے بھی ہو جاتے ہیں، کلمہ گو جو ہیں، جو خود بھی اہل بیت کے محبت کے دعوے دار ہیں، بعض دفعہ وہ دنیا کی ہی ذریعے سے خوش ناخوش نظر آتے ہیں، کبھی مل گئے پوچھا یا ہمارا ہی عالم ہو جاتا ہے، کبھی ہم اپسیٹ ہوتے ہیں، کیوں
دنیا کی فلاں چیز کی توقع کر رہے تھے, نہیں ملی, اس لیے ذرا اپسیٹ ہیں. کبھی خوش ہو گئے, کیا معاملہ ہے, دنیا کی فلاں چیز مانگی تھی, مل گئی, اس لیے خوش ہیں. کتنی مرتبہ ہماری خوشی کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے؟ ہم خود سے سوال کریں, اپنے نفس سے سوال کریں. کتنی مرتبہ جب ہم نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج دل کو وہ سکون, وہ راحت مل رہی ہے کہ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ واقعاً پروردگار عالم نے شاید ہماری نماز کو قبول کیا ہوگا, کیونکہ بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ ہم نے اس نماز کو ادا کیا. کتنی مرتبہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ کسی کی مدد یا ہیلپ کرنے کے بعد ہم یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اس کام کو فقط پروردگار عالم تیری رضا کے لیے ہم نے انجام دیا ہے, یہاں پر کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دکھاوا نہیں, اور خوش ہو کر کے کہتے ہیں خدا ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا. کتنی دفعہ ہمارے قدم اٹھتے ہیں کسی کو امر بالمعروف کے لیے, نیکی کی طرف بلانے کے لیے, اور اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خدایا یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں, بنا سکیں. تو یہ سوال ہم بھی اپنے آپ سے کریں. تو بہرحال اب جب اس نے جواب دیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ پھر اگر تم تمام کے تمام پر عذاب آیا تو جب میں نے صدا دی تو تم تمام میں سے تم نے صرف کیوں جواب دیا؟ یہ شخص کہتا ہے اس وجہ سے کیونکہ جو ان کے عقائد تھے میں اس سے دور تھا, میں ان کی پیروی نہیں کرتا تھا, جن لوگوں کی یہ پیروی کرتے تھے میں اس سے دور تھا, میں اس طرح سے دنیا کی محبت میں نہیں تھا. لیکن چونکہ اسی بستی میں انہی لوگوں کے ساتھ تھا, جب عذاب آیا اس کی چپیٹ میں بھی آ گیا. تو یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گمراہوں کے درمیان سے نکالے اور دور رکھے. یہی سنگت جو کہی جاتی ہے نا اس دنیا میں بھی کہ بہترین سنگت ہوتی ہے تو انسان کا اس پر اثر ہوتا ہے, تو اس کا بہت اثر ہم دیکھیں اگر بہت سی اقوام میں بھی ذکر کیا جاتا ہے, بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی اتنا ان کا کام نہیں تھا گناہ کی طرف, لیکن گنہگاروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا انہوں نے آواز نہیں بلند کی کہ اس گناہ کو روکا جائے, اس وجہ سے وہ عذاب کے شکار ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ واقعہ بھی ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے ہے کہ یہ عذاب اس بنا پر آیا کہ انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا تھا, دنیا کو ہی پوری زندگی سمجھا, آخرت کا تصور نہیں تھا, دنیا کی محبت تھی, لہٰذا خسارہ اٹھایا. جی بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو کئی ایسی روایتیں حدیثیں پتہ چلی ہوں گی جس سے وہ ابھی تک انجان تھے یا نہیں جانتے تھے. ناظرین ہم بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آج ہم اس دنیا میں بھی دیکھیں کہ حب دنیا کو کیوں منع کیا جاتا ہے یا اس کی مذمت کی جاتی ہے, آج ایک بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ برانڈڈ کپڑے ہوں, برانڈڈ جوتے ہوں, مہنگی گاڑی ہو, مہنگی گھڑی ہو, اور یہ سب کو پانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ EMI کا جو ایک سسٹم ہے وہ لون پہ لون لیا جاتا ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے, لیکن اس کا فل سٹاپ کہیں نہیں ہوتا. پھر اچانک ایک دن خبر آتی ہے کہ فلاں نے سوسائڈ کر لی کیونکہ وہ پوری طرح سے لونز میں گرفتار تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو خواہشات کو کم رکھے اس کے لیے جیت ہے, سکسیس ہے, کیونکہ وہ اس چیز میں حب دنیا میں الجھ کر پھر اس کا یہ حال نہیں ہوتا. بس اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون, ہمارے سوالات ابھی اور بھی ہیں, پھر حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.